ہاٹ ایشو پاک افغان جنگ کا مشرق وسطیٰ سے کیا تعلق، ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن نے، تجزیہ کار ہے ہمارے ساتھ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو جو ایران میں موجود ہیں ان سے رابطہ کرنے کی. پہلے سیگمنٹ میں ان سے رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایران میں اس وقت ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کے بہت پرابلمز ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم آپ کو وہاں سے تازہ ترین صورتحال بھی بتائیں گے اور کسی اور نمائندہ سے بھی وہاں بات کریں گے. حماد حسن یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت جنگ خطے میں ہمارے ارد گرد تو شروع ہو چکی ہے، ایران میں بھی جنگ ہو رہی ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کس کروٹ بیٹھے گی؟ یہ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے اس نے کچھ اور چیزوں کو بھی واضح کر دیا. یعنی ٹھیک ہے، طالبان رجیم جو ہے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتی رہی اور پوری دنیا کی بات نہیں مانی، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی اس جنگ میں. یعنی جو میرے انفارمیشن ہے تو طالبان شورا کا اجلاس ہوا تھا جنگ سے ذرا پہلے، حملے سے ذرا پہلے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم دہشت گرد گروپ جو ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ ملحقہ بارڈر ایریاز میں موجود ہیں، جس میں خوست ہے، پکتیکا، ننگرہار، یہ سارے، اور یہیں پہ ہے ٹی ٹی پی والے بھی ہیں، حافظ گل بہادر بھی ہے، احرار والے بھی ہیں، تنظیم المجاہدین، یہ تمام کے تمام گروپس، تو کہتے کہ ان کی مدد لی جائے. اور ان کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اگر حملہ ہوا تو ہم ملحقہ جو بارڈر کے علاقے ہیں پاکستان کے، جس میں شمالی جنوبی وزیرستان ہے، بنو ہے، یہ علاقے ہیں، تو ہم وہاں پہ گھس کر قبضہ کر لیں گے. اچھا، اب انہوں نے اس کا اعتبار کر لیا طالبان نے کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ ہے اور یہ تو گھس کر قبضہ کر لیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں یا گوریلا وہ قبضہ نہیں کر سکتے، وہ کاؤنٹر کر کے بھاگ جاتے ہیں، قبضہ وہ برقرار نہیں رکھ سکتے. اچھا، جب پاکستان نے حملہ کیا تو ٹی ٹی اے والے جو تحریک طالبان افغانستان تھے وہ تو ان کے ساتھ تھے اور ان کے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں. یہ جو 200-300 لوگ مارے گئے ہیں اس میں آدھے ٹی ٹی اے والے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی والے، حافظ گل بہادر والے، احرار والے، مجاہدین والے، یہ تمام تنظیموں میں سے ایک بھی تنظیم دکھائی نہیں دیا. گویا انہوں نے طالبان کو بھی دھوکہ دیا. اچھا، تو اسی لیے جو بنو میں کل بنو میں بالکل بنو میں ایک الرٹ جاری ہوا تھا اور وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں. مسجدوں پر، سرکاری عمارات پر، تعلیمی اداروں پر سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی تھی، بنو اور وزیرستان میں بھی کسی حد تک. اور یہ غالباً انٹیلیجنس معلومات تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھس کر قبضہ کر لیں گے. اچھا، اس میں یہ خواجہ آصف پاکستان کے وزیر دفاع انہوں نے کل ایک لمبا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سراج الدین حقانی جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں انہیں یاد کروایا کہ پاکستان نے کتنی ان کی نسلوں کی میزبانی کی اور وہ بدلے میں پاکستان کو کیا دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گردی جتنی ہو رہی ہے اس کے زیادہ وہ ان علاقوں میں ہے جو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور افغانستان ان علاقوں میں سارا اثر و نفوذ حقانی گروپ کا ہے. تو آپ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ حقانی گروپ کے ساتھ اتنا ہمارا رابطہ رہا. بھارا میں آپ کو یاد ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر وہ اب مہمان نوازی یہ کس طرح کا ریٹرن دے رہے ہیں؟ یہ جو سراج الدین حقانی کے والد تھے جلال الدین حقانی، وہ بنیادی طور پر خوست کے رہنے والے تھے. خوست جو بنو کے بالکل سامنے ہے، اور وہاں پر ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، اور پھر ملحقہ مدارس اور بھی کھل گئے تھے خصوصاً افغان جہاد کے دوران. یہ خوست میں بھی تھے، پکتیکا میں بھی، ننگرہار تک ان کے بڑے بڑے مدارس تھے. اور یہ مدارس بارڈر کے اس پار بھی تھے لیکن اس پار بھی ان کے بڑے بڑے مدارس بنے تھے خصوصاً وزیرستان میں. اور یہاں پر اس بیلٹ میں ان کے کافی اثر و رسوخ بھی تھے اور ایک جہادی کمانڈر بھی تھے. پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، جنرل ضیاء کی، ان کے ساتھ ایک قربت بھی تھی جلال الدین حقانی کی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہے
اور پھر جہاد کے وقت اور رسائی بھی دے دی تھی ہر جگہ پہ اور ان کو سپورٹ بھی کیا تھا. تو خواجہ آصف کی بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے احسان کیا تھا, اور یہ احسان تو صرف ان پہ نہیں بلکہ مجموعی طور پر پورے افغان قوم پہ بھی, ہبت اللہ پہ بھی, نہیں بلکہ یہ پورے افغان قوم سب. ہاں بلکہ افسر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جنیوا کنونشن 1951 کا سگنیٹری بھی نہیں تھا, اور اس کے باوجود پاکستان نے ان کے لیے دروازے کھول دیے تھے اور ان کے تقریباً 50 لاکھ سے بھی زائد مہاجرین کو یہاں پر عام آدمی کے تو قصور نہیں ہے. ایک فرق اور بھی ہے, جو شمال کے مہاجرین تھے یعنی بلخ اور مزار شریف, وہ مہاجرین جب روس داخل ہوا تھا افغانستان میں تو شمال کے مہاجرین ایران چلے گئے تھے کیونکہ ایران ایکسس ان کے لیے تھی. جب وہ ایران گئے تو ایران نے ان کو فینسنگ کے اندر رکھا تھا, یعنی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, اجازت نہیں تھی. پاکستان نے کیا پاکستان کے اندر آئے تو پاکستان نے ایک تو ہر جگہ پہ ان کے کیمپس بنائے اور ان کو ٹریڈ کے لیے بھی الاؤ کیا, ان کے بچے اسکولوں میں بھی گئے, کالجز میں بھی, جو دینی مدارس جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی وہ رہتے تھے, ویسے ہی رہتے تھے. کوئی ایسا مہاجر بلکہ ابھی تک یعنی 1 سال پہلے تک پشاور کا جو ٹریڈ تھا وہ 50% سے زیادہ افغان مہاجرین کے پاس تھا, اور خصوصاً وہ یونیورسٹی ٹاؤن علاقہ, بورڈ بازار, یہ جو تمام اسلام آباد میں سب سے اچھی جو کابل پلاؤ فوڈ ہے وہ افغانستان کے لوگ, یہ پورے پاکستان میں الاؤ ہوا تھا, ان کو ایران نے نہیں کیا تھا, ایران نے صرف فینسنگ کے اندر رکھا تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی وہ کل میں رات کو دیکھ رہا تھا, آج صبح دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی پائلٹ پکڑ لیا انہوں نے جہاز گرا کے, وہ ذرا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ اس میں اصل سٹوری کیا ہے؟ یہ افسر بھائی عجیب تماشا ہوا ہے, پائلٹ پہلی دفعہ دیکھا ویسے. یہ پائلٹ, اس کا نام نذیر ہے. یہ سوابی نذیر, وہ جو بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نذیر پائلٹ, یہ سوابی میں ایک بہت پرانا کیمپ تھا 1980 میں بنائے, برکائی کیمپ اس کا نام تھا, مہاجرین کا افغان مہاجرین کا کیمپ تھا. اس کیمپ کے سامنے بالکل ایک بہت بڑا میرا بولتے ہیں پشتوں میں, جو جہاں بارانی زمینیں ہوتی ہے. ذرا مختصر کر دیجیے. میں نے ذرا مختصر کر دیا. اچھا, بارانی زمینیں, وہاں پر ایک لوکل آدمی تھا, حمید نام تھا, اور اس کا پیراگلائیڈنگ ایک سکول تھا, اور یہ اس کے ساتھ نوکر تھا. تو یہ حمید جو پائلٹ پکڑا گیا وہاں پہ, یہ نذیر یہ حمید کے ساتھ نوکر تھا. تو اس نے پیراگلائیڈنگ بیچارے نے سیکھ لی. اب وہ کیمپ کچھ 1-2 مہینے پہلے ڈسمینٹل ہوا, یہ جلال آباد چلا گیا. یہ میکینک تھا وہاں پہ موٹر سائیکلوں کا, اور اس نے پیراگلائیڈنگ کے لیے ایک موٹر سائیکل کو اور کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ میں آپ کو تربیت دوں گا. جب یہ پہاڑ پہ چڑھا اور نیچے اترا ایک کھیت میں, تو لوگ بھاگ کر آئے کہ یہ پاکستانی پائلٹ ہے, اور اس نے بمباری کر لی اور اس بیچارے کو مار کر اس کا بھرکس نکال دیا. بس جہالت کا کوئی انجام نہیں ہے. جوائن کیا افضل رضا نے, جو ایرانین آفیشیل نیوز ایجنسی IRNA کے اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں. افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. یہ بتائیے گا ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں ایران سے, آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا خبریں ہیں, اور یہ کہ آپ کا رابطہ وہاں کیسے ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے وہاں کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی, لیکن وہاں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ممکن نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس ابھی تک خبر ہے کہ ایران کے شہر مناب میں اسرائیل کا جو ایک لڑکیوں کے اسکول پر حملہ ہوا, اس میں 53 طالبات شہید ہوئی ہیں اور 63 زخمی ہیں. اس کے علاوہ جو رائٹرز نے کلیم کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ڈیفنس منسٹر عامر ناصر زادے اور IRGC کے چیف محمد پاکپور, ان کو ایک حملے میں مار دیا گیا. کیا یہ ان خبروں میں کہاں تک صداقت ہے؟ جی دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دی ایرانین فارن منسٹر سید عباس عراقچی صاحب کے مطابق اس وقت تمام ٹاپ کی لیڈرشپ الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. ایسی کوئی اساسینیشن جو کہہ رہے ہیں کہ مغربی ممالک کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے اس عزائم میں کامیاب ہوئے ہیں, وہ فارچونیٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں 12 روزہ جنگ میں کچھ ضرور کوئی انٹیلیجنس لیبس یا کوئی ویکیوم کریٹ ہوئی ہوگی, جس کی وجہ سے ایک ہی رات میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا. لیکن اس دفعہ ایران ویل پریپیئرڈ تھا. آپ نے دیکھا ڈے بیفور یسٹرڈے جبکہ 3rd راؤنڈ نیگوسیشن جنیوا میں اختتام پذیر ہوئے تھے, اس وقت بھی ایرانین ٹاپ نیگوشیٹر فارن منسٹر سید عباس عراقچی صاحب نے ایک بہتر
ڈیل جو کہ اوباما دور میں جو ڈیل ہوئے تھے اس سے بہتر ڈیل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا. عمانی فارن منسٹر جب واشنگٹن گئے جے ڈی وینس سے جب ملاقات کی انہوں نے کنوے کیا تھا ایران کی جو انڈورسمنٹ ہے ان کے آفرز ہے جو سجیشن ہے, اور انہوں نے امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ کو اس پیس کے آپشن کو چننا ہوگا. لیکن آج ہم خود دیکھ رہے ہیں عمانی فارن منسٹر خود اس حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خطے میں. تو 12 روزہ جنگ میں اپنے اہداف میں ناکام رہنا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت آپ کا رابطہ وہاں ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے, اگر ہو رہا ہے تو کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ اسپیسیفکلی سر کچھ ایسے ایریاز ہوں گے سینسٹیولی وہاں پہ شاید ڈیٹا یا کمیونیکیشن میں کوئی خلل موجود ہو, لیکن آئی ایم اسٹل ان ٹچ وتھ مائی ایجنسی ان تہران اینڈ ایز ویل ایز مائی ادر کولیگز. وہاں لوگوں کا morale کیسا ہے؟ دیکھیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جناب, ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں آرمڈ فورسز کے حق میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. 12 روزہ جنگ میں جون 2025 میں بھی آپ نے دیکھا ٹھیک 48 گھنٹے جارحیت کے بعد بھی ایرانی عوام سڑکوں پہ تھے اپنی آرم فورسز اور حکومت حمایت میں, اور اس وقت بھی مورال اسی طرح زیادہ جانا چاہتا تھا. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہمارا صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کے لیے اس سچویشن میں کافی خطرناک ہے, بریفلی بتائیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان تو آلریڈی بہت سے مسائل کا شکار ہے, یعنی دہشت گردی بھی ہے, پھر افغانستان کے اندر طالبان رجیم بھی موجود ہے. تو پاکستان اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرے گا جو میں سمجھ رہا ہوں. اور ویسے بھی تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو ایران کے معاملات سے پاکستان ہمیشہ الگ تھلگ رہا, یعنی دوستانہ جون کی لڑائی میں نہیں الگ تھلگ رہا, پاکستان نے بڑا رول پلے کیا, وہ کیا. لیکن میں تاریخی حوالے سے یعنی 1979 میں جب ریولیوشن آئی ایران میں تو پاکستان گو کہ وہاں پہ پاسداران انقلاب بھی تھے, اور اس طرح کی جو انقلابی تنظیمیں ہوتی ہے وہ دوسرے ممالک پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. بولیویا کیوبا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن پاکستان اس سے الگ رہا. بہت شکریہ حماد حسن صاحب, رانا صاحب اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پہ محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں, اور اس میں پاکستان نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور دوسرے گلف ممالک کے ساتھ کھڑا ہے اس مشکل میں, اور امید ظاہر کی ہے کہ ٹینشن کم ہوگی اور یہ جنگ بندی ہو جائے گی.